السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10 یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یعنی سبق نمبر 18 تک پڑھا چکا ہوں، جو ہے انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد، جس کے رائٹر ہیں۔ یہ اس سے پہلے میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو میں پڑھانے والا ہوں مکمل سبجیکٹو کوشچن آپ کو، یعنی سبق نمبر 19، 20، 21 یعنی 22، یعنی سبق نمبر 19 ہے ہم نوجوان ہیں، جس کے رائٹر ہیں پرویز شاہدی۔ اس کے بعد 20 ہے بجلی کا کھمبا، اور 21 ہے نظم بہت آسان تھی پہلے، اور 22 ہے خیرات ڈنر، اور 23 ہے مرثیہ، جو عارف کی موت پر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب نے لکھے تھے۔ اسٹوڈنٹ، آج یہ مکمل میں 5 سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ وہی کوشچن ہے جو 2024 کے یعنی 2017 سے لے کے 2024 تک کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہی کوشچن آپ کے ایگزام میں آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میں ایسے کوشچن کو اجزا کر کے پڑھا رہا ہوں جو 2024 یعنی 2017 سے لے کر 24 تک کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو، اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ کو یہ کلاس، یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور اپنے دوست اور احباب کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، ابھی تو یہ سبجیکٹو چل رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یعنی ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر میں آبجیکٹیو کراؤں گا، دھواں دھار آپ کا تیاری کراؤں گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یعنی سبق نمبر 19 ہے مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ کیا ہے؟ ہم نوجوان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوال نمبر 1 میں ہے پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اسٹوڈنٹ، سیدھا سا جواب ہوگا پرویز شاہدی کی پیدائش سن 1910 عیسوی کو لودھی کٹرا، پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی؟ پٹنہ سٹی میں ہوئی، جو آپ کا کیپٹل سٹی ہے، یعنی بہار کا راجدھانی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 میں کہ کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین یعنی ماں باپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یعنی ڈیٹ کر گئے، انتقال کر گئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہی پرویز کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ پرویز شاہدی کی اہلیہ یعنی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام فضیلت النساء بیگم تھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آبجیکٹیو کوشچن ہوگا، یعنی آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جائے گا کہ پرویز شاہدی کی بیوی کا یعنی اہلیہ کا نام کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسٹوڈنٹ وہاں دھیرے سے آپ ٹک کر دیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے رقص حیات اور تسلیث حیات ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آگے ہیں سوال نمبر 5 میں کہ تسلیث حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا کہ تسلیث حیات کی اشاعت یعنی شائع آزادی ہند کے بعد ہوئی، یعنی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد کیا تسلیث حیات کی اشاعت ہوئی، یعنی شائع ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات مع جوابات میں کہ پرویز شاہدی، سوال نمبر 1 میں ہے کہ پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیے، یعنی کہ انہوں نے کتنے تصنیفات کی، کتنی کتابیں لکھی، ان پر کیا مختصر طور پر روشنی ڈالیے۔ آگے جواب ہے کہ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو شاعری میں اپنی ایک مستحکم شناخت بنائی ہے، ان کے غزلوں اور نظموں کے مجموعے کی شکل 2 کتابیں شائع ہو چکے ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: رقص حیات اور تسلیث حیات، جو پرویز شاہدی کی زندگی میں ہی شائع ہو چکے تھے، جن میں ان کی غزلیں اور نظمیں دونوں شامل ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ تو اسٹوڈنٹ، سیدھا سا جواب ہوگا کہ پرویز شاہدی کا شمار اردو کے قد آور شاعروں میں ہوتا ہے۔ شاعر عظیم آبادی کے بعد عظیم آباد کے دوسرے شاعر پرویز شاہدی ہیں، جنہوں نے اردو شاعری میں بہار کا نام روشن کیا ہے۔ پرویز شاہدی غزل اور نظم میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ ان کو شعر و ادب کا ذوق خداداد تھا، یعنی خداداد ذوق تھا، یعنی ان کو شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہنا
شروع کیا، یعنی کہنا شروع کیا. کہنا اکرام تخلص رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ تخلص. اکرام رکھتے تھے، پھر پرویز تخلص کرنے لگے. تخلص تو اسٹوڈنٹ جانتے ہی ہیں کہ شاعر کا وہ مختصر سا یعنی چھوٹا سا نام جو شعر کے آخری مصرع میں استعمال کرتا ہے. آگے سوال نمبر 3 میں کہ زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کہ پہلے بند کی تشریح کیجیے. تو کیا ہے کہ ہم نوجوان ہیں جہاں بہار مرگ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بدامہ ایک کارواں ہے، جام و صبح کی کیف و نمو روح پتہ ہے نا، ہم آتش گل کے رقص کرتی چنگاریاں ہیں. تو اس اسٹوڈنٹ اس کا تشریح ہے کہ پیش نظر بند میں شاعر نے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کیا ہے، جیسا کہ نظم کے عنوانات سے ظاہر ہے. ہم نوجوان ہیں، چنانچہ شاعر نوجوانوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں. کیا ہیں؟ ہم نوجوان ہیں، بہاروں کی جان ہیں، خزاں کے لیے موت کے سامان ہیں، ہم اپنے دامن میں شادابیوں کا گلشن رکھتے ہیں، ہم ایک قافلہ ہیں جام و صبح کے لیے، کیف و نمو کے لیے، اور کیا ہے؟ تپے ہوئے روح کے ہیں، روح ہیں. ہم پھولوں کے آگ کی ناچتی ہوئی چنگاریاں ہیں. ہم نوجوان ایسے جذبات کیا بھرے ہوئے ہیں کہ پھول کی آگ کی رقص کرتی ہوئی چنگاریاں ہیں. ہم جذبات کی ایسی چنگاری ہیں کہ دنیا جسے گھبراتی ہے. یعنی اندر ہم نوجوان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ جذبات ہیں، وہ شوق ہے، وہ ذوق ہے کہ ہم دنیا کو تہو بالا کر سکتے ہیں. یعنی ہم جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ جوان کے اندر وہ جوش اور ولولہ ہوتا ہے. آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ جدید نظم کے بارے میں مختصر لکھیے. تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ اردو شاعری کے تاریخ میں غزل کی روایت نہایت قدیم ہے. اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ ضرور پوچھا جائے گا، اسی وجہ سے آپ ذہن میں بیٹھا لیں. کہہ رہا ہے کہ لیکن غزل میں کسی خاص موضوع پر مسلسل خیال پیش کرنا ممکن نہیں تھا. کہہ رہا ہے اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے نظم کا رواج ہوا. آگے ایک نظم جو اب تک نثر کے مقابلے میں استعمال ہوتی تھی اسے باضابطہ صنف شاعری کی حیثیت دے دی گئی ہے نا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کی مجتہدانہ یعنی انتھک محنتوں کوششوں سے جدید نظم کا آغاز ہوا یعنی ابتدا ہوا. کہہ رہے ہیں جدید نظم پابند بھی ہوتی ہے نا. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور آزاد معرہ بھی ہوتی ہے. کہہ رہے تب سے اردو شاعری میں جدید نظم کا رواج عام ہو گیا. سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے مسدس اور مربع کی طرح مخمس بھی شاعری کی ایک حیت ہے. مسدس یعنی سدس یعنی کیا ہوتا ہے؟ چھٹا، اور مخمس پانچواں، اور مربع یعنی چوتھا. وہی کہہ رہے خمس کے معنی ہے 5 ہوتے ہیں، یعنی 5 مصرے کے بند کو مخمس کہتے ہیں. یہ نظم کی ایک حیت ہے. مخمس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مخمس کا 4 مصرع ایک ردیف قافیہ میں ہوتا ہے، جبکہ 5واں مصرع الگ ردیف قافیہ میں ہوتا ہے. کرن نظم کے تمام بندوں میں 5واں مصرع ایک ہی ردیف اور قافیے میں ہوتا ہے. کریں جبکہ باقیہ اشعار کے ردیف اور قافیے مختلف ہو سکتے ہیں ہے نا. اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا مخمس نظم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف. اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 20 میں جو ہے آپ کا بجلی کا کھمبا، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں ندا فاضلی ہے نا. سوال نمبر 1 میں ہے کہ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہوگا ندا فاضلی گوالیئر میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ ندا فاضلی کون سے ایوارڈ سے نوازے گئے، یعنی ان کو کون سے ایوارڈ ملا؟ تو جواب ہوگا کہ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکر سمان غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ جیسے کیا ہے اعزاز سے نوازا گیا. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی یعنی رہنمائی کی؟ تو سیدھا تو جواب ہوگا کہ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے امریکہ، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس ہے نا وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی یعنی رہنمائی کی. آگے سوال نمبر 4 میں کہ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے. تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کا نام درجہ ذیل ہے. اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے، ذرا دھیان نصیب کر لیں. اسٹوڈنٹ یہ بہت ہی اہم سبق ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ اس طریقے کی سبق آپ کو YouTube میں نہیں ملے گا. خدا را اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے، میٹرک کا یا جو بھی ہو انٹر کا،
ज़िंदगी में एक ही मरतबा आपका इंटर का हो या मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, इस वजह से आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। सवाल नंबर 5 यहाँ है, नंबर 1 में लफ्ज़ों का पुल शेरी मजमुआ है, दूसरा है मोरनाच, नंबर 3 है ज़िंदगी की तड़प। ये उनका निदा फाजली की शेरी मजमुआ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में है कि निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपने नज़मों में उभारा है? तो सीधा सा जवाब होगा, निदा फाजली ने समाज के कमज़ोर और पसमानदा यानी निचले तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। तो राय स्टूडेंट ये मुख्तसर तरीन सवालात। अब आगे हैं मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो सीधा जवाब होगा कि मौजूदा दौर के शोरा में जिन लोगों ने नज़्म और गज़ल में यकसा तौर पर क्या है अपनी शनाख्त बनाई है, कारण उनमें निदा फाजली का मकाम नहायत अहम है। निदा फाजली ने कमज़ोर और पसमानदा तबक़ा के मसाइल को अपनी शेरी में क्या है जगह दी है और अपने फ़नी तजर्बों को इंसानी ज़िंदगी के आम तजर्बात से हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। कह रहे हैं कि उन्होंने फ़िल्मों के लिए भी बेशुमार गज़लें लिखी। सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो सीधा सा जवाब होगा कि निदा फाजली के एक आज़ाद नज़्म बिजली का खंबा हमारे निसाब में शामिल है। कर इस नज़्म में शायर ने साइंसी ईजाद पर तफसील से रोशनी डालते हुए इस हकीकत की निकाब कुशाई की है, यानी क्या पर्दाफाश किया है कि साइंसी ईजाद और उसकी तरक्कियों के नतीजा में इंसानी मुआशरे में ख़राबियाँ आई हैं, कर इनमें एक अखलाकी क्या गिरावट भी है। कर उनमें उन खामियों के ताल्लुक से शायर ने बदअखलाकी और अफरा तफरी की तरफ इशारा और किताबों में लोगों को मुतवज्जा किया है और मजमूई तौर पर इंसानी समाज के खामियों की निशानदेही किया है, इसलिए उसे अखलाकी नज़म भी इसे कह सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट तफसील मुख्तसर सा। आगे है सवाल नंबर 3 में कि मज़कूरा शेर की तशरीह कीजिए। कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चाँद का नूर मैला नहीं था। तो इसका तशरीह होगा कि पेश नज़र शेर निदा फाजली की ज़ेर निसाब नज़्म बिजली का खंबा से माखूज़ है और नज़्म का आखिरी शेर है। इस शेर में शायर ने साइंसी ईजाद और इससे पैदा होने वाले अखलाकी ख़राबियों पर इशारती अंदाज में रोशनी डाला है। चुनांचे साइंस की तरक्की से कबल यानी पहले के ज़माने में कबल के ज़माने पर रोशनी डालते हुए शायर कहता है कि जिस ज़माने में बिजली का खंबा नहीं था यानी बिजली की रोशनी नहीं आई थी, लोग किरासन तेल के दौर में जी रहे थे, है ना, मिट्टी के तेल। कर उस ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर गरचे रोशनी कम थी लेकिन लोगों के दिल ज़रूर रोशन था यानी साफ था। आगे कह रहे हैं कि चाँद का नूर मैला नहीं था यानी चाँद की फितरी रोशनी से लोग फैज़याब होते थे, यानी जिस तरीके से आज लोग क्या है चाँद की रोशनी से फैज़याब नहीं होते हैं, यानी उसका कोई कदर नहीं है। पहले ज़माने में जब ये बिजली नहीं आई थी तो लोग चाँद की रोशनी में यानी चाँद की चांदनी में बहुत सारा काम करते थे, खेती हो या क्या गेहूँ चावल को क्या किसान लोग जो गेहूँ चावल को फसल को काट कर लाते थे उसे रात में क्या चाँद की रोशनी में उसे क्या करते थे, उसे क्या है गेहूँ को तैयार करते थे, धान को तैयार करते थे वगैरह कर। अब ज़ाहिरी तौर पर बिजली की रोशनी ज़्यादा है मगर दिल और अखलाक की रोशनी बुझ गई। तो स्टूडेंट इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम मुख्तसर सवालात में जवाबात की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1 में कि इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। तो सीधा जवाब होगा कि ज़ेर निसाब नज़्म खरा डिनर के शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं। कर फ़िक्री लिहाज से ये एक मज़ाहिया नज़्म है, इसलिए सनफ़ी लिहाज से यह मज़ाहिया नज़्म के ज़ुमरे में आती है। सवाल नंबर 2 में है कि ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़ा कार को तंज़ का निशाना बनाया है। तो सीधा सा जवाब होगा कि ज़ेर निसाब नज़्म खरा डिनर में शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मगरबी तर्ज के बुफ़े डिनर के तरीक़े कार को तंज़ का निशाना बनाया है, यानी खड़े होकर जो आज लोग क्या है शादी ब्याह वगैरह में ये बुफ़े डिनर करते हैं। तो ये क्या बुफ़े डिनर, चूँकि मगरबी तर्ज माशरत के आदाब के ताम का हिस्सा है, यानी यूरोप अमेरिका का ये क्या कल्चर है, ये मेरा नहीं है। तो वही कह रहा है खाने के लिए खाने किस तरीक़ा में खड़े होकर खाना खाया जाता है जो शायर की नज़र में एक किस्म का गैर फितरी और हैवानी आदाब ताम है ना। जिस तरीके से जानवर खड़े होकर खाते हैं उसी तरीके से इंसान खाते हैं, फिर इंसान और जानवर में क्या फिर तमीज़ रहा, क्या फ़र्क रहा।
آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ اردو کے 5 مزاحیہ شاعروں کے نام بتائیے، تو سیدھا جواب ہوگا اردو کے 5 مزاحیہ شاعروں کے نام درج ذیل ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کا BBI کوشچن ہے، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، یہ آپ کا ایگزام میں اس سے پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہاں نمبر 1 ہے اکبر الہ آبادی، نمبر 2 دلاور فغار، نمبر 3 ہے ساغر حیامی یا خیامی، نمبر 5 ہے سید محمد جعفری، نمبر 5 ہے رضا نقوی واحی، ہے نا۔ تو یہ آپ کا 5 مزاحیہ شاعر کا نام ہوئے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں ہے کہ سید محمد جعفری کا مختصر تعارف پیش کیجیے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ اصل نام سید محمد جعفری ہے اور اسی نام سے مشہور بھی ہیں۔ ان کی پیدائش سن 1905 عیسوی میں لاہور میں ہوئی۔ والد کا نام سید محمد علی جعفر تھا۔ سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت پھوپھی زاد بھائی سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ خود ہی شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ تھے، یعنی ان سے منسلک تھے۔ آگے ہے کہ جعفری صاحب نے ابتدائی میں عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1922 میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ پھر ریاضی، کیمیا اور طبیعیات میں ہندی مضامین کے ساتھ BSc آنرس کی ڈگری لی۔ اس کے بعد آرٹس کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی میں MA کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں MA کی سند لی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا بجلی کا کھمبا جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، اور آگے ہم چلتے ہیں، یہ پڑھ رہے تھے ہم کھڑا ڈنر۔ اب ہم آگے چلتے ہیں عارف کی موت پر مرثیہ، یعنی جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، جو آج کے اس ویڈیو کا آخری سبق ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ غزل کی حیات میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ غالب کی اس نظم کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، کس کے؟ یعنی عارف کی موت پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان کے زیر سایہ ہوئی۔ سوال نمبر 3 میں غالب کا پورا نام لکھیے، تو جواب ہوگا غالب کا پورا نام اسد اللہ خان ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ غالب کے والد کا نام بتائیے، تو سیدھا جواب ہوگا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہیں سوال نمبر مختصر سوالات میں جوابات میں، یعنی سوال نمبر 1 میں ہے کہ صنف مرثیہ کے مختصر تعریف کیجیے۔ اسٹوڈنٹ یہ بھی آپ کا BBI کوشچن ہے، یعنی مرثیہ کے تعریف کے بارے میں آپ کو ضرور پوچھا جائے گا، اس سے پہلے بھی ایگزام میں کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ مرثیہ یعنی صنف مرثیہ کے مختصر تعریف کیجیے، تو جواب ہوگا مرثیہ عربی کے لحاظ سے رثا سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے جس نظم میں اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور ان کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں، ہے نا۔ آگے ہے کہ اردو شاعری میں صنف فارسی شاعری کے توسط سے آئی اور فارسی شاعری میں عربی شاعری کے زیر اثر مرثیہ کا رواج عام ہوا۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے اور پوچھا جائے گا بھی۔ جب اردو شاعری میں مرثیہ کی روایت کا آغاز ہوا تو عام طور سے جس نظم میں کسی مرنے والے کی یاد تازہ کی جاتی تھی اور اس کی موت پر اشعار کی صورت میں رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ کہتے ہیں، اور فکری لحاظ سے یہ شخصی مرثیہ کے زمرے میں آتا تھا۔ زیر نصاب غالب کے مرثیہ بعنوان مرثیہ عارف ایک شخصی مرثیہ ہے جو غالب نے اپنے بھتیجا عارف کی موت پر لکھا تھا۔ آگے چل کر یہ صنف کیا ہے؟ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ اگر مرثیہ کوئی بولا جائے تو خاص کس کے لیے ہو گئی؟ شہدائے کربلا کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں غالب کے بچپن پر 5 جملے لکھیے۔ سیدھا جواب ہوگا کہ اردو کے مشہور شاعر غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا اور غالب تخلص کرتے تھے، چنانچہ اردو شاعری میں مرزا غالب کے نام سے مشہور ہوئے۔ غالب کی پیدائش سن 1797 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب جب 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اپنے چچا نصر اللہ بیگ کے خاں کے زیر سایہ پرورش
پانے لگے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن چند سالوں کے بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ مجبوراً غالب نے رامپور کا رخ کیا، وہاں بھی سکون نہیں ملا تو دلی چلے گئے اور وہیں مستقل قیام پذیر ہو گئے، یعنی وہیں رہنے اور سہنے لگے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر۔ کیسا لگا آج کا یہ کلاس، یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ کو PDF چاہیے تو میں ہر ویڈیو کے لنک میں، یعنی ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ڈال دیا ہوں، جس کو ٹیلی گرام پر جوائننگ کرنا ہو وہاں آپ کو PDF مل جائے گا اور ویڈیو بھی مل جائے گا۔ جس کو چاہیے تو وہاں ڈسکرپشن میں جائیے اور وہاں کلک کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو PDF اور ویڈیو دونوں مل جائے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔